ناظرین و سامعین آداب، ہم ریختہ کے اسٹوڈیو سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک ایسے شاعر کا ذکر ہے جو اپنے فن اور اپنی فکر دونوں کے اعتبار سے یکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس شاعر کے یعنی شجرے سے اس کا تعارف کرا دیں کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے اور جس طرح کی شاعری انہوں نے کی وہ شاعری آخر کیوں کر کی اور اس کے کیا مضمرات تھے۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں ایک شاعر گزرے ہیں اردو میں، فقیر محمد خاں گویا تخلص کرتے تھے۔ اردو کے عام قاری ان سے واقف ہیں، آپ نے بھی ان کا نام اور ان کے اشعار پڑھے ہوں گے، نام سنا ہوگا۔ ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد احمد خاں، اور وہ بھی شاعر تھے۔ نواب محمد احمد خاں کے بیٹے تھے بشیر احمد خاں، اور وہ بھی شاعر تھے، اور ان کے بیٹے تھے شبیر حسن خاں، وہ بھی شاعر تھے۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں 4 شعراء ایک خاندان میں، پردادا، دادا، والد اور خود شبیر احمد خاں۔ یہ وہی شبیر احمد خاں ہیں جنہیں آپ جوش ملیح آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1982 میں ہوا۔ جوش کی زندگی اور جوش کی شاعری بہت سارے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ ہم ایک شعر سنانا چاہیں گے آپ کو فقیر محمد خاں گویا کا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جوش نے جو شاعری کی اور زبان پہ جس قدر ان کو قدرت تھی اور فارم کا جس قدر انہوں نے لحاظ رکھا، وہ انہوں نے دراصل سیکھا کہاں سے۔ گویا کا ایک شعر ہے، آسماں کہتے ہیں جس کو وہ زمین شیر ہے۔ اب آپ اس مصرے پہ غور کریں، کہتے ہیں گویا آسماں کہتے ہیں جس کو وہ زمین شیر ہے، ماہ نو مصرع ہے وصف ابروئے خمدار میں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں جوش کی جانب، جنہوں نے اپنے والدین سے اور اپنے گھر کے ماحول سے کیا کچھ سیکھا اور کس طرح کی شاعری کی۔ جوش جاگیردارانہ نظام کی پیداوار تھے، جاگیردارانہ خاندان تھا، وہی نظام تھا وہاں کا۔ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے اردو، عربی، فارسی جو اس زمانے میں عام چلن تھا، اور انگریزی بھی سیکھی، لیکن ان کی تعلیم پورے طور پہ مکمل نہیں ہو سکی کہ کم عمری کے زمانے میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بشیر احمد خاں صاحب کا۔ چنانچہ انہیں اپنی معاش کی فکر ہوئی اور اس کے بعد جوش حیدرآباد تشریف لے گئے۔ حیدرآباد جانے کے بعد وہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے میں، جسے ٹرانسلیشن بیورو کہا بھی جاتا تھا، وہاں انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ زبان پہ دسترس تھی اور زبان کی نوک پلک جانتے تھے کیسے سنوارتے ہیں، تو ترجمے کا کام ان کے ذمے کیا گیا اور وہ بہت آزادانہ طور پہ کام کرتے رہے۔ شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن انہوں نے وہاں ایک ایسی نظم لکھی جس نظم کی بدولت کنٹروورسی ہوئی، اور وہ نظم نظام کے شایع نشان نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ انہیں پسند نہیں آیا اور وہاں انہیں برخاست کر دیا گیا۔ جوش وہاں سے واپس آ گئے۔ لکھنؤ اور دلی کا سفر ہوا اور یہاں روزی کی تلاش رہی۔ پھر انہوں نے ایک پرچہ نکالنا شروع کیا، اور وہ پرچہ تھا، اس کی ادارت کی انہوں نے، وہ پرچہ تھا کلیم، اہم پرچہ تھا اس زمانے کا۔ اس کے بعد ایک پرچہ نکالا انہوں نے نیا ادب، جو ترقی پسند تحریک کا نقیب تھا، اور بعد میں انہوں نے آج کل سے بھی ادارت کی، آج کل جو سرکاری رسالہ تھا۔ شالیمار پکچرز پونا میں بھی کام کیا۔ یہ سب ان کے مختلف کام تھے جس میں جوش نے اپنے کو لگا کے رکھا اور خوب دل جمعی سے کام کرتے رہے، لیکن شاعری کا سفر بھی 7 سال جاری رہا۔ اخیر زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں ایڈوائزر کی حیثیت سے بھی کام کیا، اور اس کے بعد 1985 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان منتقل ہونے کے بعد جوش نے کام کیا انجمن ترقی اردو میں مولوی عبدالحق کے ساتھ، اور وہیں انتقال ہوا ان کا۔ جوش کی شاعری کئی معنوں میں بہت اہم ہے۔ کچھ باتیں ہم اس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ یعنی جوش، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ جاگیردارانہ نظام کی پیداوار تھے، لیکن وہ جس زمانے میں زندہ تھے، جس صورتحال کا انہیں مقابلہ تھا، وہ سامراجی نظام تھا۔ گویا ایک شاعر جو پیدا ہوتا ہے جاگیردارانہ نظام میں اور سانس لیتا ہے سامراجی نظام میں، اس کے سامنے کیا مشکلات ہوں گی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ نہیں تھا جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، بلکہ ان کے یہاں ایک کشاکش تھی، یعنی خود کہاں سے نکلے تھے اور کہاں پہنچے تھے،
اور اس بیچ میں جو ٹینشن ان کے زمانے میں ان کے ذہن و دل میں تھا اور اس کو شاعری میں کس طرح انہوں نے منتقل کیا، یہ باتیں دیکھنے کی ہیں۔ چنانچہ جوش کی شاعری میں حب الوطنی کا جذبہ بہت ہے، قوم اور قومیت کا ذکر بہت ملے گا آپ کو ان کی شاعری میں، عصری حسیت بہت ملے گی آپ کو ان کی شاعری میں، انقلابی نظمیں بہت ملیں گی ان کے ہاں آپ کو، اسی لیے جوش کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم شعراء کو خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عشق و عاشقی کے شاعر ہیں، یہ حزن و یاس کے شاعر ہیں۔ اسی طرح جوش کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جوش انقلاب کے شاعر ہے، یعنی انقلابی شاعر ہے، انقلابی آواز ہے، ان کی بازگشت بھی ویسی ہی ہے، گھن گرج ہے ان کے ہاں۔ علاوہ اس کے ان کے ہاں حسن عشق کے معاملات بھی ہیں، سماجی حقائق بھی ہیں، مزدور اور کسان پہ نظمیں ہیں، بیوہ پہ نظمیں ہیں، اور فطرت پہ نظمیں ہیں، ایک ضعیفہ پہ نظم ہے ان کی، بہت عمدہ نظم ہے، خشک سالی پہ ان کی ایک نظم ہے، خاتون مشرق پہ ان کی نظمیں ہیں، گویا کہ احاطہ کرتے ہیں پورے سماج کا اور پورے معاشرے کا، سیاست کا بھی، ثقافت کا بھی، تاریخ کا بھی، اور جو حالات تھے سیاسی طور پہ اور خاص طور پہ آزادی کی جو جد و جہد تھی اور قومیت کا جو سوال تھا اور جو تصور تھا، ان سب سے نبردآزما تھے جیش اپنی شاعری میں۔ 1 درجن سے کہیں زیادہ، تقریباً 20 کتابیں ان کی ہیں، اور ان میں تمام اس شاعری کا اگر آپ احاطہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی چیزیں ان میں آپ کو ملیں گی، خاص طور پہ نظموں میں ان کا جو جوش ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور غزلوں میں بھی وہی انداز انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ جوش کی شاعری کا جو سب سے اہم میرے خیال میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جوش کی ڈکشن بہت خاص ہے۔ ان کی ڈکشن یا ان کی زبان جو ہے وہ عام طور پہ ان شعراء کی زبان نہیں ہے جو ان کے ہم عصر تھے، نہ ان کے بعد والوں کی زبان ہے اور نہ ان کے پہلے والوں کی زبان ہے۔ جوش کی زبان، جوش کا ڈکشن خاص ہے، آواز ہے، گھن گرج ہے، پکار ہے، واویلا مچا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کے ہاں وہ نرم لہجہ نہیں، کبھی کبھی غزلوں میں آپ کو ضرور ملے گا وہ نرم لہجہ، اور چھوٹے چھوٹے مصروں کی نظمیں بھی، غزلیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن جوش کا جو غالب انداز ہے وہ آپ دیکھیں گے، ان کی آواز بہت اونچی ہے اور وہ آپ سے بماگ دہل بات کرتے ہیں، خاص طور پہ نظموں میں، اور یہ انداز غزلوں میں کچھ دوسرے طرح کا ہے۔ کچھ اشعار ایک غزل کے خاص طور پہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جوش کی غزل، اور جوش اس میں خود کو ڈیفائن کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تعریف کی ہے، اور اپنی تعریف کے حوالے سے انہوں نے پورے زمانے کی اور پورے آفاق کی اور پورے کائنات کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ انداز تکلم ان کا بہت نرالا تھا، کسی شاعر کا ویسا نہیں تھا، لوچ بھی ہے اس کے اندر، اس انداز تکلم میں، نظم اور غزل، خاص طور پہ مرثیے بھی انہوں نے لکھے ہیں، تاریخی نظمیں بھی لکھی ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو جوش کو دیکھیں گے کہ ایک بھرے پورے شاعر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب اخیر زمانے میں لکھی ہے، ان کی آٹو بایوگرافی ہے، سوانح ہے، خود نوشت، یادوں کی بارات، بڑی کنٹروورشل کتاب بھی رہی، کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یادوں کی بارات میں تمام چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، بہت کچھ قصہ ہے، بہت کچھ افسانہ ہے، بہت کچھ مت ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں گڑھا ہے، ذاتی معاملات ہیں، شراب نوشی کے واقعات ہیں، عشق کے واقعات ہیں، عاشقی کے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کتاب بھی بطور خاص پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ آپ اس پہ یقین نہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ میں اس گفتگو کو چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ان کی سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دراصل جوش کس پائے کے شاعر تھے اور کس طرح کی شاعری کیا کرتے تھے۔ جیسے میں ان کی ایک غزل پڑھ رہا ہوں جو غالب کی زمین میں ہے، اور یہ غزل خاص طور پہ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جوش خود کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو زمین تو غالب کی ہے، لیکن انداز خالصتاً جوش کا ہے اس غزل کے اندر، بہت زبردست یقین کی کیفیت ہے ان اشعار میں، انسانی عزم کی آواز ہے یہ غزل بھی ہے، اور بیک وقت اس میں نظم کا بھی عنصر ہے، اور نظم کا مزہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وہ بات کرتے ہیں سرشاری کی، دنیا کی بات کرتے ہیں، کونین کی بات کرتے ہیں، صحبا کی بات کرتے ہیں، وہ ریڈ وائن یعنی جو جنت کی شراب جسے آپ کہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، ستاروں کی بات کرتے ہیں، ذرے کی بات کرتے ہیں، جام اور گام کی بات کرتے ہیں، پھولوں کی باتیں کرتے ہیں، غنچے کی بات کرتے ہیں، کلیسا کی بات کرتے ہیں، اور کعبے کی بات کرتے ہیں، حسن کا ذکر کرتے ہیں، صراحی کا ذکر کرتے ہیں، عالم بالا کا ذکر کرتے ہیں، مشیت کا بھی ذکر آتا ہے اس غزل میں، آدم و حوا کا ذکر بھی ہے، اور سر گنبد مینار کا بھی ذکر ہے۔ چند اشعار ہیں، سنیے اور اندازہ لگائیے کہ جوش کی یہ غزل کس طرح احاطہ کرتی ہے خود ان کی ذات کا۔ اشعار یہ ہیں کہ سرشار ہوں، سرشار ہے دنیا میرے آگے،
سرشار ہوں، سرشار ہے دنیا میرے آگے، کونین ہے ایک لرزش صہبا میرے آگے، ہر نجم ہے ایک عارض روشن میرے نزدیک، ہر نجم ہے ایک عارض روشن میرے نزدیک، ہر ذرہ ہے ایک دیدہ بینا میرے آگے، ہر جام ہے نظارہ کوثر میرے حق میں، ہر جام ہے نظارہ کوثر میرے حق میں، ہر گام ہے گلگشت مسلح میرے آگے، ہر پھول ہے لالے شکر افشاں کی حکایت، ہر پھول ہے لالے شکر افشاں کی حکایت، ہر غنچہ ہے ایک حرف تمنا میرے آگے، جھکتا ہے بسد عجز کلیسا میرے در پر، جھکتا ہے بسد عجز کلیسا میرے در پر، آتا ہے لرزتا ہوا کعبہ میرے آگے، پیمانے سے جس وقت چھلک جاتی ہے صہبا، پیمانے سے جس وقت چھلک جاتی ہے صہبا، لہراتا ہے ایک حسن کا دریا میرے آگے، پیمانے پہ جس وقت جھکاتا ہوں صراحی، پیمانے پہ جس وقت جھکاتا ہوں صراحی، جھکتا ہے سر عالم بالا میرے آگے، آتی ہے دلہن بن کے مشیت کی جلو میں، آوارگی آدم و حوا میرے آگے۔ اور آخری شعر ہے کہ جب جھوم کے مینا کو اٹھاتا ہوں گھٹا میں، ہلتا ہے سر گنبد مینا میرے آگے۔ اب آپ دیکھیں یہ غزل ہے اور اس غزل کے تیور اندازہ ملاحظہ فرمائیے۔ زمین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زمین غالب کی ہے، لیکن انداز سر بسر جوش کا ہے۔ اس میں جوش ہے ہر شعر کے اندر، اس میں انسان کی تاریخ ہے، اس میں انسان کی تعریف ہے، اس میں مشیت ہے، یعنی احاطہ ہے زمین و آسمان کا۔ اور یہ غزل انتہائی بھرپور غزل ہے۔ انتخاب میں نے اس کا اس لیے کیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جوش کے مضامین کون سے ہیں، جوش کا انداز کیا ہے، جوش کی زبان کیسی ہے، جوش کے جو امیجز ہیں، جو میٹافرس جس کے آپ کہتے ہیں جسے، یعنی اور جو ان کے سمبلز ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے متھ کریٹ کی ہے اپنے بارے میں، اس کا اندازہ آپ کو لگا ہوگا اس غزل کے سننے کے بعد۔ جوش کا ایک دوسرا رخ ہے، اس کے لیے بھی ایک نظم کا انتخاب میں نے کیا ہے، وہ بھی ایک مختصر سی نظم ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اندازہ پورے طور پہ ہوگا کہ جوش کے جو بنیادی سروکار ایک تھا وہ تھا آزادی، اور جو غلامی کی زندگی ہندوستان میں بسر کی جا رہی تھی، اور جو آزادی کی جد و جہد تھی، اور شکست زندہ کا خواب تھا کہ زندہ سے لوگ نکلے مت والے آزادی کے آ جائیں اور آزادی حاصل کریں، اس سلسلے کی ایک نظم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ایسے واقعات بہت ہیں کہ جس قوم نے بھی پہلے کوشش کی کہ آزادی حاصل کریں تو آزادی یوں حاصل نہیں ہو گئی، ایک بڑی لمبی تاریخ رہی اس کی۔ پہلے آپ کسی چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو پسندیدہ وہ چیز نہیں ہوتی، پھر آپ اس کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ایک طرح کا ریبیلین ہو جاتے ہیں، ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اس ریبیلین کے بعد آپ ریولیوشنری ہوتے ہیں۔ جوش کے ہاں بھی یہی سلسلے تھے، جوش کے ہاں بھی ایک طرح سے ناخوشگواری تھی، اس کے بعد ان کے ہاں انکار کا ایک پہلو ہے جو بعد میں اس کے بعد آیا، اس کے بعد وہ باغی ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ایک انقلابی کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش آتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے شکست زندہ کا خواب۔ یہ بہت مشہور نظم ہے، انقلاب کی یہ پہلی نظم کہی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت بہت ہے، چنانچہ تاریخی اہمیت کی نظم ہے یہ۔ مزاحمتی ادب میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور انقلابی نظموں کے دائرے میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ نظم یوں ہے، سناتا ہوں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور ٹوٹ رہی ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاتم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لم کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطان کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعبیریں، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر جو رکھتے تھے روح ملت کو، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر جو رکھتے تھے روح ملت کو، ابلیں گے زمیں سے مارے سیاہ، برسیں گی فلک سے شمشیریں، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے، اس روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی
रखती तकरीरें। संभलो, ये आखिरी शेर है, सुनिए बतौर ख़ास। संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। मैंने अब तवज्जो ख़ास तौर पे आखिरी शेर पे इसलिए दिलाई कि आप देखें किस तरह उन्होंने इस मिसरे को तोड़ा है। संभलो, झपटो, उठो, दौड़ो, यानी ये मरातिब और ये मराहिल हैं, और इनकलाब की ये तमाम कोशिशें हैं जो इस तरह बारावर होने वाली हैं कि ज़िंदा की सलासल और ज़िंदा की दीवारें अब गिरने वाली हैं। अब आपको उठना है और आपको बाहर आना है और अपनी आज़ादी हासिल करनी है। संभलो कि वो ज़िंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि टूटी ज़ंजीरें। इन अशार में आप देखेंगे कि कैफ़ियत न सिर्फ ये कि तसलसल जो नज़्म का जुज़ है, बहुत अहम जुज़ है, न सिर्फ ये कि ये तसलसल है इसके अंदर, बल्कि आप देखिए कि इसकी जो पैकर है इसके अंदर, जो पैकर तराशी की गई है ख़ास तौर पे, और जो मेटाफर्स इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, और पूरी तारीख़ है इस नज़्म के अंदर। चुनांचे जोश की शायरी का एक अहम हिस्सा है ये, जिसे आप इनकलाबी शायरी के ज़ुमरे में शुमार करते हैं। उनकी ग़ज़लिया शायरी में भी ये रंग आहंग आपको मिलता है, अगरचे वहाँ आवाज़ जैसा कि आपको अंदाज़ा होने चाहिए और आपको अंदाज़ा है कि गज़ल की शायरी का लबो लहजा कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन जोश ने गज़ल के शायरी के लबो लहजे में भी कुछ चीज़ें नई डाली हैं, कुछ नए तजर्बे किए हैं। चुनांचे उनकी नज़्म में कभी कभी गज़ल और उनकी गज़ल में कभी कभी नज़्म का आहंग आपको मिलेगा। जोश हमारे ज़माने के बड़े शायरों में है, ऐसे शायर जिनका शुमार सिर्फ ज़माने के अहम शुअरा में नहीं होता, यानी उनके इंतकाल को भी अच्छा खासा वक्त गुज़र चुका है, लेकिन जोश हमारे मताले में है, जोश हमारी तहक़ीक़ का मौजू है, हमारी तनक़ीद का मौजू है, और जोश को हम इसलिए भी पढ़ना चाहते हैं कि जोश हमारी तारीख़ का हिस्सा है। तारीख़ साज शायर भी हैं और तारीख़ साजी भी करते हैं। शेर में तारीख़ साजी करने का काम जिन शुअरा ने किया है, उनमें जोश का नाम बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो को अगर आपने पसंद फरमाया तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।